السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروگرام BA، کورس کوڈ ہے 431، جس کا گیسٹ پیپر آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو کویشچن ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی اچھے سے تیاری کر لیتے ہیں تو 100% پیپر میں کامیابی ہوگی۔ تو 2025 کے جو ابھی ایگزام ہو رہے ہیں، یہ اسی کا گیسٹ پیپر ہے۔ تو حل شدہ جو ہے وہ گیسٹ پیپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ان کے جوابات ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو، کیونکہ ان کے جوابات میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ آپ لوگوں نے ان جوابات کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پیپر میں 100% کامیابی ہوگی۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈیلی جابز اپڈیٹ پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ تک ہر طرح کی اپڈیٹ بآسانی پہنچتی رہے۔ یہاں پر آپ کو ڈیلی جابز کی اپڈیٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشنز، ادر جتنی بھی یونیورسٹی ہیں ان کے ایڈمیشنز کے حوالے سے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سولو شدہ اسائنمنٹ اور حل شدہ گیسٹ پیپر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے، اس لیے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے 431 کوڈ، تو اس کے کویشچن دیکھتے ہیں کون سے ایسے کویشچن ہیں جن کا پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو وہ کویشچن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر۔ تو سب سے پہلا کویشچن ہے، رپورٹنگ کیا ہے؟ اس کی تعریف، اہمیت اور اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ تو جو ہمارا بک کوڈ ہے، جو ہمارا بک کا نام ہے رپورٹنگ، اسی کے حوالے سے سب سے پہلا کویشچن ہے ہمارا کہ رپورٹنگ ہے کیا، اور اس کی تعریف، اہمیت اور اقسام بیان کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ رپورٹنگ سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے کسی واقعے، خبر یا صورتحال کی مکمل، درست اور غیر جانبدار معلومات عوام تک پہنچائی جاتی ہے، تو اس کو رپورٹنگ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں رپورٹنگ وہ فن ہے جس کے ذریعے رپورٹر کسی واقعے کو مشاہدے، تحقیق اور تصدیق کے بعد عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو رپورٹنگ کہتے ہیں۔ اور آگے اس کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ رپورٹنگ صحافت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ رپورٹنگ جو ہے یہ صحافت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اخبار یا میڈیا کا سب سے بڑا دار و مدار رپورٹر کی محنت اور سچائی پر ہوتا ہے۔ ایک اچھی رپورٹ نہ صرف عوام کو آگاہ کرتی ہے بلکہ رائے عامہ کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے اس کے کچھ اہم نکات، وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے خود دیکھ لینے ہیں۔ عوام کو سچائی سے باخبر رکھتے ہیں، حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتی ہے، معاشرتی، سیاسی اور سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے، غلط کاریوں، کرپشن اور بدعنوانیوں کو بے نقاب کرتی ہے، بین الاقوامی مواقعات کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے رپورٹنگ کی اقسام کون کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے سیاسی رپورٹنگ۔ سیاسی رپورٹنگ میں آ جاتا ہے اسمبلی، الیکشن، حکومتی سرگرمیوں کی رپورٹنگ وغیرہ۔ عدالتی، اس کے بعد ہے عدالتی رپورٹنگ، اس میں عدالتوں کے فیصلے، مقامات وغیرہ جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ہے جرائم کی رپورٹنگ۔ جرائم کی رپورٹنگ میں جرم، پولیس کارروائیاں اور حادثات وغیرہ جو ہے وہ بتائے جائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کھیلوں کی رپورٹنگ۔ کھیلوں کی رپورٹنگ میں جو بھی قومی یا بین الاقوامی سطح پر جو بھی کھیلیں ہوں گی ان کی خبریں جو ہے وہ شائع کی جائیں گی۔ تو پانچویں نمبر پر ہے تحقیقی رپورٹنگ۔ ایسی خبر جو چھپی ہوئی ہو، کسی چھپی ہوئی چیز کے بارے میں رپورٹ دینا، اس کو تحقیقی رپورٹنگ کہتے ہیں، کہ اس پر کافی تحقیق و تجزیہ کرنے کے بعد اس کو شائع کیا گیا۔ تو یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے چھپے ہوئے حقائق کو سامنے لانا۔ تو نیکسٹ ہے پارلیمنی رپورٹنگ۔ جو اسمبلی یا پارلیمنٹ کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے مطابق جو بھی بات ہوتی ہے اس کو جو کور کرتا ہے، تو اس کو پارلیمنی رپورٹنگ کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے تجارتی رپورٹنگ۔ معیشیت، تجارت اور مالیاتی اداروں سے متعلق خبریں جو ہوتی ہیں اس کو تجارتی رپورٹنگ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آٹھویں نمبر پر ماحولیاتی یا سائنسی رپورٹنگ۔ ماحولیات،
صحت یا سائنس سے متعلق جو بھی رپورٹ ہوتی ہے اس کو ماحولیاتی یا سائنسی رپورٹنگ کہتے ہیں۔ یہ کویشچن ہمارا یہاں پر اینڈ ہوا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 2 ہے ہمارا، ایک اچھے رپورٹر کی خصوصیات، فرائض اور صلاحیتیں بیان کریں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا رپورٹر ہوتا کیا ہے، اس کی خصوصیات۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں رپورٹر کی تعریف شیئر کروں گا کہ رپورٹر کیا ہوتا ہے۔ رپورٹر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی خصوصیات دیکھیں گے۔ ہمارے کویشچن میں یہ چیز نہیں ہے کہ رپورٹر کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو رپورٹر کی بھی تعریف بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر رپورٹر کی تعریف ہے، رپورٹر وہ شخص ہے جو خبروں کو تلاش کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ انہیں عوام تک پہنچاتا ہے، اس کو رپورٹر کہتے ہیں۔ تو آگے جو ہمارا کویشچن تھا رپورٹر کی خصوصیات، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھے رپورٹر کی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلا ہے ایمانداری۔ اس میں آ جاتا ہے کہ سچ لکھنا، کسی دباؤ یا مفاد کے تحت خبر کو نہ بدلنا، وہ اس کی ایمانداری جو ہے وہ ایک اچھے رپورٹر کی خصوصیات ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے غیر جانبداری۔ غیر جانبداری کے کسی بھی سیاسی یا ذاتی مفاد کے بغیر صرف حقائق پر رپورٹ تیار کرنا، نہ کہ یہ ہو کہ وہ رپورٹر ہے اور وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کے بارے میں غلط جو ہے وہ رپورٹ شائع کر دے، تو وہ اس اچھے رپورٹر کی خصوصیات میں نہیں آتا۔ تو تیسرے نمبر پر ہے مشاہدہ۔ مشاہدہ وہ ہے خصوصیات اس کی کہ وہ ہر بات کو جو ہے وہ گہری نظر سے دیکھتا ہے اور ہر بات کی جو ہے وہ صحیح تحقیق کرتا ہے۔ جو معلومات یا خبریں ان تک پہنچتی ہے وہ اس کی گہرائی تک جاتا ہے، اور جو بھی سچ ہوتا ہے اس سچ کے مطابق جو ہے وہ اس خبر کو شائع کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے ہر بات پر گہری نظر رکھنا اور معلوماتی باتوں سے بھی بڑی خبر نکالنا۔ تو نیکسٹ ہے چوتھے نمبر پر تحقیق و تجزیہ۔ تحقیق و تجزیہ میں یہ چیز آتی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی تصدیق کرنا، اس کا تجزیہ کرنا خود، یہ نہ ہو کہ اگر کسی نے بتایا ہے کہ یہ ایسا ہے تو وہ ہم جو ہے وہ اٹھا کے ایسے ہی لگا دیں، تو وہ ایک اچھے رپورٹر کی خصوصیات نہیں ہے۔ رپورٹر کو اگر چیز کا کسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ بات ہے، تو وہ اس کی پہلے خود تحقیق کرے گا، تحقیق کرنے کے بعد اس کو شائع پھر کرے گا، تو یہ ایک اچھے رپورٹر کی خصوصیات ہوگی۔ 5ویں نمبر پر ہے حوصلہ۔ حوصلے میں آیا جاتا ہے خطرناک حالات میں بھی سچائی کے ساتھ خبر دینا۔ 6 نمبر پر ہے لکھنے کی صلاحیت۔ واضح، مختصر اور دلچسپ انداز میں رپورٹ تحریر کرنا۔ رپورٹ کو اس انداز میں بیان کرنا کہ جو بھی پڑھنے والا یا دیکھنے والا ہے اس کو اس کا اچھی طرح جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ 7ویں نمبر پر ہے یادداشت۔ تفصیلات یاد رکھنا اور درست اعداد و شمار دینے کی صلاحیت رکھنا، یہ بھی ایک اچھے رپورٹر کی خصوصیات ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے وقت کی پابندی۔ خبر کو فوری طور پر جمع کر کے دفتر پہنچانا۔ یہ نہ ہو کہ خبر جو ہے وہ آج کی ہے اور اس کو نیکسٹ منتھ کی 12 تاریخ کو جو ہے وہ شائع کروایا جائے، تو وہ جو ہے وہ خبر جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو یہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ ایک اچھا رپورٹر نہیں ہے۔ وہ تو اگر وہ وقت کی پابندی کرتا ہے، جیسے اس کو خبر پہنچتی ہے وہ اس کی تحقیق جو بھی وہ اس کا کر کے سچائی نکال کے وہ جو ہے وہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ شائع کروا دیتا ہے، تو وہ وقت کی پابندی کرتا ہے، وہ ایک اچھے رپورٹر کی خصوصیات میں آتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے اچھے روابط۔ مختلف ذرائعوں سے خبر حاصل کرنے کے لیے تعلقات قائم کرنا۔ وہ مختلف اداروں سے، مختلف جو ہے وہ لوگوں سے اچھے رابطے جو ہے وہ بناتا ہے، تاکہ اچھے تعلقات کی بنا پر جو بھی وہ خبر کسی کے پاس بھی ہوگی وہ اس کو ضرور بتائے گا اور اس سے جو ہے وہ معلومات اکٹھی کرے گا۔ تو نیکسٹ آ جاتے ہیں اس کے فرائض۔ تو فرائض میں ہے روزمرہ واقعات پر نظر رکھنا، خبر کے تمام پہلوؤں سے آگاہی حاصل کرنا، اور نیکسٹ ہے ایڈیٹر کو مکمل رپورٹ بر وقت بھیجنا، تصدیق شدہ معلومات فراہم کرنا، عوامی مفاد کے خلاف کوئی مواد شائع نہ کرنا۔
یہ کویشچن یہاں پر اینڈ ہوا. نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 3. خبر کی تعریف، اجزاء اور اقسام بیان کریں. تو ہم اوپر تو پڑھتے آئے کہ رپورٹ، خبریں، فلاں شلاں، تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خبر کیا ہوتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خبر کیا ہوتی ہے. خبر کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اجزاء دیکھتے ہیں اور اس کی بھی اقسام دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اس کی اقسام ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ خبر کیا چیز ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے ہے اس کی تعریف. خبر کسی نئے واقعے، معلومات یا واقعے کی ایسی رپورٹ ہے جو عوامی دلچسپی رکھتی ہو. تو یہاں پر انگریزی میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے نیوز از سم تھنگ نیو وچ انٹرسٹ اے لارج نمبر آف پیپل. تو اردو میں جو ہے وہ اس کی تعریف ہے کہ خبر کسی نئے واقعے، معلومات یا واقعے کی ایسی رپورٹ. لفظ پھر وہی آ گیا، رپورٹر جو چیز دے گا وہ خبر ہوگی. تو ایک ایسی رپورٹ جو ایک نئے واقعے، نئی معلومات یا نئے کسی بات کی جو ہے وہ عوام تک پہنچانی ہے، جس میں عوام کی دلچسپی ہو. اگر آپ کوئی بھی ایسی بات بتا دیں جس میں عوام کو دلچسپی نہ ہو، عوام اس کے بارے میں آلریڈی جانتی ہو، تو وہ خبر نہیں ہوگی. خبر وہ ہوگی جو ایسی نئی کوئی چیز یا کوئی ایسا نیا واقعہ جو عوام کو نہیں پتہ ہوگا، عوام تک پہنچایا جائے گا، اس کو وہاں جو ہے وہ خبر کہا جائے گا. تو اس کے خبر کے اجزاء آج کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ہے تازگی. تازگی میں آ جاتا ہے کہ واقعہ نیا ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہو اس منتھ اور ہم اس کو شائع کروا رہے ہوں 2-3 منتھ کے بعد، تو وہ جو ہے وہ واقعہ پرانا ہو چکا ہوگا. وہ پرانا واقعہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شائع کروانے کی کوئی ہمیں جو ہے وہ بینیفٹ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا جو ہے وہ عوام کو کوئی دلچسپی ہوگی اس میں، کیونکہ وہ واقعہ جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہوگا. کوئی تازگی والی چیز، جو نئی چیز جو ہے وہ شائع کروایا جائے گی، تو اس کو خبر کے اجزاء میں لایا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے قربت. واقعہ کاری کے قریب علاقے میں ہو. تیسرے نمبر پر ہے نمایاں شخصیات، مشہور یا اہم شخص سے متعلق ہو. تو اس میں زیادہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ واقعہ جو ہے وہ مشہور یا کسی اہم شخص سے متعلق ہو. تو خبر جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. کسی بھی اہم شخص اگر نہیں بھی ہے تو وہ اس کی بھی ہو سکتی ہے. کسی مشہور یا کسی اہم شخص کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو چوتھے نمبر پر ہے تصادم. کسی جھگڑے یا تنازع سے متعلق ہو. کسی جھگڑے یا تنازع یا کسی لڑائی کے متعلق جو ہے وہ خبر جو ہے وہ یہ بھی آ جاتا ہے اسی میں. پانچویں نمبر پر ہے دلچسپی. انسانی جذبات سے وابستہ ہو. اور چھٹے نمبر پر ہے غیر معمولی پہلو. عام سے ہٹ کر کوئی واقعہ ہو. ساتویں نمبر پر ہے نتیجہ خیزی. واقعے کے اثرات وسیع ہوں. تو آگے آ جاتی ہے خبر کی اقسام. خبر کی اقسام میں سب سے پہلے ہے ہارڈ نیوز، فوری اور اہم خبر جیسے حادثہ، اعلان، بیان وغیرہ. دوسرے نمبر پر ہے سافٹ نیوز. اس میں ہے دلچسپی، تفریح یا انسانی پہلو والی خبر. تو اس میں تیسرے نمبر پر ہے سپورٹ نیوز، واقعے پر رونما ہونے والی خبر. اور چوتھے نمبر پر ہے ڈیولپنگ نیوز، بتدریج آگے بڑھنے والی خبر. اس سے آگے ہے انویسٹیگیٹو نیوز، تحقیق اور چھان بین کے بعد سامنے آنے والی خبر. تو نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 4 ہے رپورٹنگ کے ذرائع کون سے ہیں، ان کی اقسام اور اعتباریت پر بحث کریں. تو اس میں اس کی سب سے پہلے ذرائع کی تعریف کریں گے کہ ذرائع کیا چیز ہیں. ذرائع وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے رپورٹر کو معلومات یا خبریں حاصل ہوتی ہیں. بغیر ذرائع کے رپورٹنگ ممکن نہیں ہے. تو یہ تھی اس کی تعریف. اب اس کے ذرائع دیکھتے ہیں کہ ذرائع کون کون سے ہیں. تو ذرائع کی اقسام یہاں پر دی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہے سرکاری ذرائع.
دوسرے نمبر پر ہے، اس کو آپ نے آگے دیکھ لینا ان کی تفصیل وغیرہ. دوسرے نمبر پر ہے غیر سرکاری ذرائع، اور تیسرے نمبر پر ہے پریس کانفرنس. چوتھے نمبر پر ہے نیوز ایجنسیز، اور پانچویں نمبر پر ہے سوشل میڈیا اور آن لائن ذرائع، اور چھٹے نمبر پر ہے ذاتی مشاہدے. اور آخری ہے اعتبار، ریلیبلٹی. خبر کو چھپانے سے پہلے کم از کم 2 ذرائع سے تصدیق ضرور کریں. غیر مصدقہ خبر ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے. کویشچن نمبر 5 ہے آگے، نیوز سٹوری لکھنے کے اصول اور ساخت بیان کریں. تو سب سے پہلے نیوز سٹوری ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نیوز سٹوری کیا چیز ہے. نیوز سٹوری ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی واقعے کی مکمل تفصیلات منظم انداز میں بیان کی جاتی ہے. یہ رپورٹنگ کا سب سے اہم حصہ ہے. تو نیوز سٹوری کی ساخت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے ہے ہیڈ لائن، خبر کا عنوان مختصر اور پر اثر، قاری کی توجہ فوراً حاصل کریں. اور دوسرے نمبر پر ہے لیڈ، خبر کا پہلا پیراگراف. اس کے آگے یہاں پر لکھی ہوئی ہے تفصیل، یہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے. تیسرے نمبر پر ہے باڈی، اور اس کی تفصیل لکھی ہے آپ نے دیکھ لینی ہے. چوتھے نمبر پر ہے اس کا پس منظر، اور آگے ہے اختتام. اور آگے ہے نیوز سٹوری لکھنے کے کچھ اصول. تو سب سے پہلا ہے درستگی، دوسرا ہے غیر جانبداری، تیسرا ہے اختصار، چوتھا ہے وضاحت، پانچواں ہے دلچسپی، اور چھٹے نمبر پر ہے تازگی. یہ کویشچن ہمارا یہاں پر ختم ہوا. کویشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں. بیٹ رپورٹر کون ہوتا ہے، اس کے فرائض اور اہمیت بیان کریں. پہلے تو ہم نے رپورٹر پڑھا تھا کہ رپورٹر کیا ہے، تو اب آ گیا بیٹ رپورٹر. تو بیٹ رپورٹر کی تعریف دیکھتے ہیں کہ بیٹ رپورٹر کیا ہوتا ہے. بیٹ رپورٹر وہ رپورٹر ہوتا ہے جو کسی خاص شعبے یا ادارے کی خبریں کور کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. لفظ بیٹ سے مراد مخصوص دائرہ یا علاقہ ہے جہاں رپورٹر باقاعدگی سے خبریں تلاش کرتا ہے، تو اس کو بیٹ رپورٹر کہتے ہیں. تو اس کی مثالیں ہیں کچھ یہاں پر. سیاسی رپورٹر اسمبلی، وزارتوں یا سیاسی جماعتوں کی خبریں ہی جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے عدالتی رپورٹر. یہ اس کی مثالیں ہیں. عدالتی رپورٹر جو ہوتا ہے وہ عدالتوں، فیصلوں یا مقامات کی ہی خبریں اکٹھی کرتا ہے. پولیس رپورٹر وہ تھانوں، جرائم اور حادثات وغیرہ کی جو ہے وہ خبریں کرتا ہے. تو بیٹ رپورٹر کے فرائض دیکھتے ہیں. بیٹ رپورٹر کے فرائض کون کون سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مقررہ ادارے یا علاقے سے متعلق ہر خبر پر نظر رکھتا ہے. دوسرا ہے خبروں کی فوری تصدیق اور بروقت رپورٹر دفتر کو بھیجنا. تیسرے نمبر پر اہم شخصیات یا تعلقات قائم رکھنا تاکہ خبر فوری مل سکے. چوتھے نمبر پر ہے خفیہ ذرائع کو برقرار رکھنا. پانچویں نمبر پر ہے ایڈیٹر کو مکمل اور درست معلومات فراہم کرنا. اور چھٹے نمبر پر ہے اپنی بیٹ میں ہونے والے تمام واقعات کا روزانہ ریکارڈ رکھنا. اور اس کی اہمیت دیکھتے ہیں. بیٹ رپورٹر ہی اخبار کو مستند خبریں فراہم کرتا ہے. وہ اپنے علاقے یا محکمے کا ماہر بن جاتا ہے. تیسرے نمبر پر متعلقہ اداروں کے ساتھ بہتر تعلقات سے خبر کی گہرائی بڑھتی ہے. یہ اس کی اہمیت میں ہے. تو نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 7، پریس ریلیز کیا ہے، اس کی ساخت خصوصیات بیان کریں. تو پریس ریلیز کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں. پریس ریلیز ایک ایسی تحریری بیان ہوتا ہے جو کسی ادارے، تنظیم یا سرکاری محکمے کی جانب سے میڈیا کو فراہم کیا جاتا ہے تاکہ کوئی خبر یا اعلان عوام تک پہنچ سکے. اس کو پریس ریلیز کہتے ہیں. اس کا اہم مقصد کسی واقعے یا فیصلے کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنا. اور نیکسٹ ہے میڈیا کے ذریعے عوامی آگاہی بڑھانا. نیکسٹ ہے پریس ریلیز کی ساخت. اس کی ساخت یہاں پر پہلا پوائنٹ ہے ہیڈنگ.
دوسرا ہے تاریخ اور مقام، تیسرے نمبر پر ہے ابتدائی پیراگراف، چوتھے نمبر پر ہے تفصیلات، پانچویں نمبر پر ہے اقتباس، چھٹے نمبر پر اختتام۔ اور اس کی کچھ خصوصیات ہے: درستگی اور وضاحت، دوسرا ہے غیر جانبداری، تیسرا ہے عام فہم زبان، چوتھا ہے بروقت اجرا، پانچویں نمبر پر ہے خبروں کے انداز میں لکھی گئی تحریر۔ یہ کویشچن ختم ہوا۔ کویشچن نمبر 8 ہے انٹرویو کے اصول، طریقہ کار اور اقسام پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے انٹرویو دیکھتے ہیں، انٹرویو ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اصول کو دیکھتے ہیں۔ تو انٹرویو ایک ایسا عمل ہے جس میں رپورٹر کسی فرد سے معلومات حاصل کرنے کے لیے سوالات کرتا ہے تاکہ کسی خبر، واقعہ یا رائے کو عوام تک پہنچایا جا سکے، تو اس کو انٹرویو کہتے ہیں۔ تو اس کے مقاصد ہیں یہاں پر کسی واقعے یا پالیسی کی وضاحت کرنا، عوامی شخصیت کی رائے معلوم کرنا، معلومات اور تفصیلات کو براہ راست حاصل کرنا۔ اور انٹرویو کی آگے اقسام ہیں: خبری انٹرویو، فوری واقعات سے متعلق، دوسرے نمبر پر ہے رائے پر مبنی انٹرویو، کسی مسئلے پر نقطہ نظر جاننا، تیسرے نمبر پر ہے شخصی انٹرویو، کسی مشہور شخصیت کی زندگی پر مبنی، چوتھے نمبر پر ہے تحقیقی انٹرویو، تحقیق یا چھان بین کے لیے کی جانے والی بات کو تحقیقی انٹرویو کہیں گے۔ تو انٹرویو کا طریقہ کار یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہے تیاری، اس کے بعد ہے سوالات کی تیاری، اور اس کے بعد ہے انٹرویو کے دوران، چوتھے نمبر پر اختتام، اور پانچویں نمبر پر ہے اس کو تحریر کرنا۔ یہ کویشچن یہاں پر اینڈ ہوا۔ کویشچن نمبر 9 ہے تحقیقی یا تفتیشی رپورٹنگ کیا ہے، اس کے مراحل اور اہمیت بیان کریں۔ تحقیقی یا تفتیشی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تحقیقی یا تفتیشی رپورٹنگ ہوتی کیا ہے۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تحقیقی یا تفتیشی رپورٹنگ سے مراد وہ صحافتی عمل ہے جس میں رپورٹر کسی پوشیدہ یا خفیہ معاملے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے گہرائی سے تحقیق کرتا ہے، اس کو تحقیقی یا تفتیشی رپورٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہم خصوصیات، اس کی عام خبروں کے برعکس یا طویل مدت پر مبنی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے رپورٹر خود تحقیق کرتا ہے اور شواہد اکٹھے کرتا ہے، تیسرے نمبر پر ہے مقصد کسی سچائی یا بے ضابطگی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اور آگے ہے تحقیقی رپورٹنگ کے مراحل۔ سب سے پہلے ہے موضوع کا انتخاب، دوسرا ہے ابتدائی معلومات اکٹھی کرنا، تیسرے نمبر پر ہے ذرائع سے شواہد حاصل کرنا، چوتھا نمبر پر ہے دستاویز اور حقائق کی تصدیق، پانچویں نمبر پر ہے متعلقہ افراد کے انٹرویو کرنا، اور چھٹے نمبر پر ہے نتائج مرتب کرنا، اور ساتویں نمبر پر غیر جانبدارانہ انداز میں رپورٹ شائع کرنا۔ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ کرپشن، ناانصافی یا بدعنوانی کو بے نقاب کرتی ہے، عوام کو سچائی سے آگاہ کرتی ہے، حکومت کو اصلاح کے لیے متحرک کرتی ہے۔ کویشچن نمبر 10 ہے آگے سیاسی رپورٹنگ کے چیلنجز اور اصول بیان کریں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم سیاسی رپورٹنگ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے چیلنجز اور اصول بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف: سیاسی رپورٹنگ وہ عمل ہے جس میں رپورٹر حکومت، اپوزیشن یا انتخابات اور سیاسی سرگرمیوں سے متعلق خبریں فراہم کرتا ہے، اس کو سیاسی رپورٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے اصول دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر جانبداری، دوسرے نمبر پر ہے درستگی، تیسرے نمبر پر ہے توازن، چوتھے نمبر پر ہے عدمی احتیاط، پانچویں نمبر پر ہے رضاداری۔ اور آگے اس کے چیلنجز ہیں۔ پہلا ہے سیاسی دباؤ یا مداخلت، دوسرا ہے خبر کے غلط مطلب نکالنے کا خطرہ، تیسرے نمبر پر ہے ذاتی یا دارا جاتی مفاد، چوتھے نمبر پر ہے سوشل میڈیا کی غلط معلومات، پانچویں نمبر پر ہے عوامی رد عمل یا تشدد کا خطرہ وغیرہ۔ اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں آگے۔ عوام کو سیاسی حقائق سے آگاہ کرتی ہے، جمہوری نظام میں شفافیت پیدا کرتی ہے، اور سیاسی احتساب کو ممکن بناتی ہے۔ تو یہ کویشچن بھی ہمارا یہاں پر اینڈ ہوا۔ ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 11 ہے عدالتی رپورٹنگ کے اصول اور حدود پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں عدالتی رپورٹنگ کیا ہوتی ہے۔ عدالتی رپورٹنگ صحافت کی ایک نہایت سنجیدہ اور
سیاسی حساس شاخ ہے. اس میں رپورٹر عدالتوں میں ہونے والی کارروائیوں، فیصلوں اور مقامات سے متعلق خبریں فراہم کرتا ہے. اس کو عدالتی رپورٹنگ کہتے ہیں. اب اس کے اصول دیکھتے ہیں اور اس کے بعد حدود بھی دیکھتے ہیں. اس کے سب سے پہلے اصول: درستگی، غیر جانبداری، قانونی شعور، پیشگی سزا سے گریز اور عزاداری. تقریباً جو ہے وہ کویشچن کا جواب جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہی آ رہا ہے سب کا. تو ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہی رپورٹنگ پر ہے. رپورٹنگ جو ہے وہ ہمارے سبجیکٹ کا ہی نام ہے. تو اس کا جو ہے جواب جو ہے وہ ایزیلی آپ ہر ایک جو ہے وہ دے سکیں گے. اس کے بعد ہے حدود. عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. زیر سماعت مقامات پر ذاتی تبصرہ ممنوع ہے. جھوٹی یا مبالغہ آمیز رپورٹنگ جرم کے زمرے میں آتی ہے. غلط جو ہے وہ رپورٹ دے دینا تو وہ جرم کے زمرے میں آتی ہے. اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 12. اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک رپورٹر کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی کیا ہیں. اخلاقی اصول وہ ضابطے ہیں جن پر عمل کے رپورٹر اپنی ذمہ داری. تو سب سے پہلے اخلاق کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے. اخلاقی اصول وہ ضابطے ہیں جن پر عمل کر کے رپورٹر اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھاتا ہے. اس کو اخلاقی ذمہ داریاں کہتے ہیں. تو رپورٹر کی اخلاقی ذمہ داریوں کی آگے تو اس میں آ جاتی ہے سب سے پہلے سچائی. دوسرے نمبر پر ہے غیر جانبداری. تیسرے نمبر پر ہے رضاداری. چوتھے نمبر پر ہے انسانی وقار. اور پانچویں نمبر پر ہے عدم تعصب. اور چھٹے نمبر پر ہے ذمہ داری. یہ کویشچن بھی ختم ہوا. نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 13. رپورٹنگ میں غیر جانبداری اور سچائی کی اہمیت بیان کریں. تو اس میں آ جاتا ہے رپورٹنگ کا مقصد عوام کو درست، متوازن اور غیر جانبدار معلومات فراہم کرنا. اس کے لیے آبجیکٹیو اور ایکیورینس بنیادی شرط ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہے غیر جانبداری. رپورٹر کو ذاتی جذبات یا نظریات سے بالاتر ہو کر خبر لکھنی چاہیے. دوسرا ہے رپورٹر میں رائے نہیں بلکہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے دونوں فریقوں کا موقف شامل کیا جائے. اور آگے ہے سچائی. ہر خبر کی تصدیق کم از کم 2 معتبر ذرائع سے کی جائے. اور آگے ہے اعداد و شمار درست ہوں. اور آگے ہے کسی بیان یا اقتباس کو توڑ موڑ کر پیش نہ کیا جائے. اور آگے اس کی اہمیت ہے عوامی اعتماد برقرار رکھتا ہے، ادارہ معتبر بنتا ہے، جھوٹی خبروں سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے. یہ کویشچن یہاں پر ختم ہوا. نیکسٹ ہے سوشل میڈیا اور جدید ذرائع نے رپورٹنگ پر کیا اثرات ڈالے ہیں؟ وضاحت سے بیان کریں. سوشل میڈیا نے رپورٹنگ کے انداز اور رفتار کو یکسر بدل دیا ہے. اب خبر چند لمحوں میں پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے. تو آگے ہے مثبت اس کے اثرات. تیزی، خبر فوری طور پر شائع ہوتی ہے. عوامی شمولیت، عام لوگ بھی خبریں رپورٹ کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے متنوع ذرائع، معلومات حاصل کرنے کے کئی ذرائع دستیاب ہیں. چوتھے نمبر پر براہ راست رسائی، رپورٹر براہ راست عوام تک پہنچ سکتی ہے. تو آگے ہے منفی اثرات. غلط معلومات، فیک نیوز، تصدیق کے بغیر خبریں پھیل جاتی ہے. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تصدیق کے بغیر ہی جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ شائع کر دی جاتی ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہے پیشہ ورانہ معیار میں کمی، اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی، صحافتی اداروں پر عوامی دباؤ میں اضافہ. یہ کویشچن بھی یہاں پر ختم ہوا. نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں. کویشچن نمبر 15 لاسٹ والا ہمارا یہ کویشچن ہے. پاکستان میں اردو رپورٹنگ کے ارتقاء پر تفصیلی مضمون لکھیں. تو اس کا جواب کچھ یوں ہے. پاکستان اردو رپورٹنگ کی بنیاد دراصل برصغیر کی اردو صحافت سے جڑی ہوئی ہے. پہلا اردو اخبار جامع جہاں نامہ 1822 کلکتہ سے شائع ہوا. بعد ازاں اود اخبار مولوی محمد باقر کا دلی اخبار اور زمیندارہ لاہور جیسے اخبارات نے اردو رپورٹنگ کو فروغ دیا. اور اس کے بعد ہے قیام پاکستان کے بعد اخبارات جیسے جنگ، نوائے وقت، امروز، مشرق اور جسارت نے رپورٹنگ کے معیار کو بلند کیا. رپورٹنگ میں سیاسی، معاشرتی اور تحقیقی پہلوؤں کو اجاگر کیا.
اور آج کے دور میں ٹی وی نیوز چینلز جیو ایکسپریس سما 92 وغیرہ نے اردو رپورٹنگ کو نئی جہت دی ہے اور آگے ہے اس کے جدید دور میں ارتقاء. تو جدید دور کے ارتقاء یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اور سوشل پلیٹ فارمز نے اردو رپورٹنگ کو عوامی سطح پر پہنچایا ہے. اور آگے ہے صحافی اب موبائل جرنلزم کے ذریعے فوری خبر جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. تو یہ جواب یہاں پر ختم ہوا. یہ تھے آج کے 431 کوڈ کے گیس پیپر کے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیے. امید ہے آج کے جو بتائے ہوئے کویشچن ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی. آپ ان کو اچھی طرح اگر دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پیپر میں 100% کامیابی ہوگی. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ڈیلی جابز اپڈیٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہر طرح کی اپڈیٹ بآسانی پہنچتی رہے. اوکے, اللہ حافظ. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں.